السلام علیکم تمام سامعین کو اردو ادب کی دنیا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ اردو زبان میں شاعری کے کچھ عرصے بعد ہی نثر کا آغاز ہوا اور اس میدان میں صوفیہ کرام نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ عہد حاضر کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا رسالہ صوفی بزرگ جہانگیر اشرف سمنانی نے 1308 میں تحریر کیا اور ان کے بعد نثری تحریر کا یہ سلسلہ دوسروں میں رواج پا گیا اور صوفیہ کرام نے مذہبی تصوف سے متعلق مضامین تحریر کیے۔ اس سلسلے میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا رسالہ معراج العاشقین اس روایت کی اہم کڑی ہے، جس نے اردو زبان میں نثری حوالے سے بنیادی کام کیا۔ ان کے بعد قصے کہانیوں کا سلسلہ بھی چلتا چلا گیا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس زمانے کی نثری تحریریں صرف دو نوعیت کی ہوا کرتی تھیں، مذہبی یا خیالی، جن میں قصے کہے جاتے تھے۔ یہ تحریریں اپنی صحت کے حوالے سے اس قدر معتبر قرار نہیں پائیں کیونکہ ان میں صرف و نحو تک کی درستگی کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ان تحریروں میں بیشتر فارسی سے ترجمہ ہوئی تھیں۔ ادبی اعتبار سے اردو کی پہلی متفقہ تحریر سبرس قرار پائی، جسے ملا وجی نے تصنیف کیا۔ ہر چند کے مصنف کے بیان کے مطابق یہ ایک تبعزات تحریر ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ بھی فارسی سے ترجمہ کی گئی ہے۔ یہ تحریر اس اعتبار سے اہم قرار دی جاتی ہے کہ اس کتاب نے آئندہ نثر لکھنے والوں کے لیے ایک راستہ بنایا اور اردو نثر کو ایک باقاعدہ اسلوب سے متعارف کروایا۔ اس کے بعد جب اردو دکن سے نکل کر دوسرے علاقوں میں آئی تو فارسی ترجموں کی تحریک زور پکڑ گئی اور اس زمانے میں کافی کتابیں تحریر ہوئیں، جن میں فضلی کی تحریر کردہ دہ مجلد بنیادی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اردو کی دوسری کتاب میر محمد عطا حسین کی نو طرز مرصع ہے، جو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کی عبارت نہایت رنگین اور فارسیت سے بھرپور ہے۔ بعد میں ڈاکٹر گلکرسٹ نے فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار کے نام سے میر امن دہلوی سے ترجمہ کروایا۔ یہ قصہ دراصل فارسی میں تھا کہ جسے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ان کی فرمائش پر ان کی بیماری کے دنوں میں وقت گزاری کی نیت سے سنایا تھا، اور اس قصے کو سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دعا فرمائی تھی کہ جو اس قصے کو بیماری کی حالت میں سنے اسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انگریز سرکار نے اردو کو باقاعدہ زبان کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا اور اس کی ترویج میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کلکتہ میں 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد نہ صرف انگریزوں کو اردو اور فارسی سکھانا تھا بلکہ اس کالج میں عربی اور سنسکرت وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا گیا اور ساتھ ہی فارسی وغیرہ سے مختلف کتابوں کا اردو میں ترجمے کا انتظام بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے بہت سے نامور ادیبوں کو اس کالج میں ملازمتیں بھی دی گئیں، جن میں میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، مرزا لطف علی اور نہال چند لاہوری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس ادارے سے قصہ چہار درویش کے ترجمے کے علاوہ جو دوسری کتابیں منظر عام پر آئیں ان میں شیر علی افسوس کی باغ اردو اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اور آرائش محفل، جبکہ نہال چند لاہوری کی مذہب عشق وہ تراجم ہیں جو آج تک اردو نثر کی کلاسیکی داستانیں کہلاتی ہیں۔ غرض یہ کہ اس ادارے نے اردو نثر کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو نثر کی ابتدا کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج سے ہوئی، مگر کچھ عرصے بعد ہی جب دلی تباہ ہوئی تو لکھنؤ علم و ادب کا مرکز بن گیا اور وہاں نثر کے حوالے سے جو سرگرمیاں سامنے آئیں وہ تاریخ کا حصہ بن گئیں، یا یوں کہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے ورثے کو یو پی میں لکھنؤ نے سنبھالا دیا اور بوستان حکمت، گل بقولی اور گلشن نو بہار جیسی کتابیں اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ اس کے علاوہ داستان نگاری کے میدان میں لکھنؤ میں رجب علی بیگ سرور جیسا نام
سامنے آیا، جس نے فسانہ عجائب لکھ کر نہ صرف تاریخ میں لکھنوی تہذیب کے نقوش ثبت کر دیے بلکہ ادب کو مسجع اور مکفّع زبان سے روشناس کرایا، جو ان سے پہلے کسی داستان میں موجود ہی نہیں تھی۔ ہر چند کی یہ کتاب لکھنؤ سے باہر کسی اور مقام پر تحریر کی گئی ہے، مگر اس میں لکھنؤ کی مٹی کی خوشبو بآسانی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس داستان میں زبان دانی سے لے کر تخیل تک ہر حوالے سے منظر کشی اور قدرت بیان کی ایسی مثالیں پیش کی گئی ہیں جس نے اردو زبان کو ایک شاہکار کی حیثیت فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت بیان اور تخیل کے ساتھ ساتھ مرکہ کاری کا لفظ صرف اور صرف رجب علی بیگ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کتاب نے بعد میں آنے والے لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ہندوستان کے رہنے والے قصے کہانیوں کے حوالے سے داستان سے مانوس تھے، جس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہندوستان میں الف لیلہ کی داستان ترجمہ ہوئی تو لوگوں کے لیے چونکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی اور اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ بھی تھی، تو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور مختلف لوگوں نے اس کے مختلف انداز سے تراجم کیے۔ ان لوگوں میں منشی رام، نسیم دہلوی، حیرت دہلوی اور حامد علی قابل ذکر ہیں۔ ان تمام کتب کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں اردو نثر کو بڑی حد تک تقویت پہنچانے میں اسلامی موضوعات سے متعلق کتب اور رسائل کو خاص اہمیت حاصل ہے، جن میں سے بعض کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے، کیونکہ آگے چل کر اس انداز کی تحریروں نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی، جس کا بڑا فائدہ اردو زبان کو یہ ہوا کہ کوشش کی گئی کہ ان موضوعات پر لکھے جانے والے مضامین اور رسائل سہل اور رواں انداز میں تحریر کیے جائیں تاکہ لوگوں تک بآسانی ان کا ابلاغ ہو سکے۔ اس تحریک میں جن لوگوں کے نام تاریخ میں احترام سے لیے جاتے ہیں، ان میں سید احمد شہید، شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر وہ بزرگ ہیں جو اردو نثر کی ترویج اور ترقی کا وسیلہ بنے، اور رسالہ تنبیہ الغافلین، تقویۃ الایمان اور فصیحۃ المومنین وغیرہ ان لوگوں کے حوالے سے سامنے آنے والی وہ کتب ہیں جو لکھی تو گئیں دین کی اشاعت کے گھر سے تھیں، لیکن ان کی اشاعت سے دین کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بڑا فائدہ پہنچا۔ 19ویں صدی کا زمانہ آتے آتے ہندوستان میں چھاپے خانے کی ابتدا ہوئی اور یہ صحرا بھی فورٹ ولیم کالج ہی کے سر بندھا، جس میں ان مذکورہ کتب کے قلمی نسخوں میں بیشتر کو کتابی شکل نصیب ہوئی، اور اس سلسلے کے آگے بڑھنے سے نہ صرف بہت سی مختلف کتابیں تاریخ کا حصہ بنیں بلکہ اردو زبان میں رسائل و جرائد بھی شائع ہونا شروع ہو گئے، جن سے نثر کے کینوس کو مزید وسعت ملی اور مصنفین نے اپنی زبان اور اسلوب بیان کو یورپی انداز میں ڈھالنا شروع کیا، جس سے زبان میں توسیع ہوئی اور عربی فارسی کی بہت سی اصطلاحات اردو زبان میں منتقل ہو گئیں۔ ان سلیس تحریروں کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اردو نثر بہت جلد فارسی اور عربی کی قید سے نکل کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہو گئی، اور 1930 میں باقاعدہ طور پر فارسی کے بجائے اردو نے دفتری زبان کی حیثیت اختیار کر لی۔ زبان و بیان اور معاشرتی ترقیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اردو نثر کی قدر و قیمت میں اضافے کا باعث بن رہی تھی وہ غالب کے خطوط تھے، جو اپنے منفرد طرز بیان کی بنا پر بیک وقت تاریخی، افسانوی، جمالیاتی جھلکیوں کے سبب نثر کو ایک نئے آہنگ اور اسلوب سے روشناس کروا رہے تھے اور آنے والے نثر نگاروں کے لیے باعث برکت تھے۔ غالب نے روایتی نثر سے بغاوت کر کے جدید نثر نگاری کی جو بنیاد اپنے خطوط کے ذریعے ڈالی وہ آج تک نثر نگاری کے میدان میں بلند مقام پر دکھائی دیتی ہے، اور ان کے خطوط کے مجموعے اردو معلی اور عود ہندی اردو نثر کی تاریخ میں مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خطوط میں جس خوبی اور برجستگی سے اپنے زمانے کے حالات و واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نہ صرف تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں بلکہ یہ تمام خطوط اپنے زمانے کے اخبارات ہیں، جن سے اس زمانے کی سیاسی کشمکش کی ساری تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ صحافت اور خطوط غالب کی اس ہم آہنگی کے دور میں سید نے اپنے ساتھیوں
ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر قلم کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور صحافت سے لے کر ادب تک سارا میدان سنبھال لیا۔ ان تمام تر مسلسل کوششوں نے اصلاحی تحریک کی شکل اختیار کر لی اور اردو نثر کے حوالے سے وہ خدمات انجام دیں کہ سر سید اور ان کے ساتھی ادب کے عناصر خمسہ کہلائے جاتے ہیں۔ اسی اصلاحی تحریک کے نتیجے میں جہاں سر سید کے اصلاحی مضامین اور دوسری کتب اثار الاسنادید، تبین الکلام، تہذیب الاخلاق، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ وغیرہ، شبلی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعاتی نظمیں، آزاد کے تراجم نے نثر میں اہم کردار ادا کیا۔ یا وہیں ادب کے میدان میں ڈپٹی نذیر احمد نے نثر میں ناول کو متعارف کرا کے اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اردو کے پہلے ناول نگار کی حیثیت سے درج کرا لیا۔ انہوں نے میرات العروس کے نام سے پہلا ناول لکھا اور اس کے بعد بنات النعش، توبۃ النصوح کے ساتھ ساتھ دوسری نثری کتب بھی تحریر کی جنہیں اردو نثر کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ جبکہ حالی نے حیات جاوید اور آزاد نے سخندان فارس لکھ کر لوگوں کو ایک نیا راستہ دکھایا اور اردو نثر کی تخلیق کے میدان میں جمالیات اور نرنگ خیال کے گھوڑے پر سوار ہو کے چل نکلی۔ یہی وہ زمانہ بھی تھا کہ جب اردو ادب میں تنقید متعارف ہوئی، جس کی دریافت اور تعارف کا صحرا مولانا الطاف حسین حالی کے سر بندھا، جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو کا پہلا ناقد ہونے کی سند پائی، اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک بابۂ تنقید کے راستے پر چل کر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر میں تخلیقی نثر یعنی ناول نے کروٹ لی اور یہ طول طویل کہانی افسانہ یعنی مختصر کہانی میں تبدیل ہو گئی، اور یہ صنف آگے چل کر اس قدر مقبول ہوئی کہ اس متعارف ہونے والی اس صنف نے خطۂ زمین پر رونما ہونے والی تمام سیاسی، سماجی و تہذیبی تبدیلیوں کو اپنے دامن میں سمیٹا اور اسی اعتبار سے لکھنے والوں کو موضوع فراہم کیے، اور اس کے بعد کہانی کے اس سلسلے نے ڈرامہ نگاری اور پھر ڈرامہ نگاری نے مختلف شکلیں اختیار کیں، یعنی ریڈیو ڈرامہ، ٹی وی ڈرامہ اور پھر فلم، لیکن بنیادی مسئلہ کہانی ہی رہا، اور یوں نثر اپنی ان تمام حشر سامانیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے عہد تک آ گئی، اور بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام علوم اور موضوعات جن پر نثر کے ذریعے اظہار خیال ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، ہماری نثر کے ارتکاب میں معاون ثابت ہوتے رہے ہیں، اور جب بھی کسی موضوع پر کوئی تحریر اردو میں لکھی جاتی ہے تو وہ اردو نثر میں ایک اضافہ ہوتی ہے۔